اور پھر اس نے کئی دفعہ یہ بات ذکر تو کی ہے، اور دعویٰ اس کا یہ ہوتا ہے کہ پلانٹ ارتھ پر ریفرنس صرف ہم دکھاتے ہیں. ہم نے کئی دفعہ پوچھا بھی ہے، کئی ویڈیوز میں یہ بات تو کی ہے مرزا نے، کبھی اس کا حوالہ نہیں دیا. آج بھی ہم کہتے ہیں صحیح سند کے ساتھ ثابت کر دے، یا کسی مستند تاریخ کی کتاب سے یہ بات دکھا دے کہ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کو منگولوں نے ذبح کیا تھا. دکھا دے. یہ اس کا جو ویکیپیڈیا جس کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ بڑا اتھینٹک ذریعہ ہے معلومات کا، اس کو بھی حوالہ نہیں مل رہا. وہاں بھی آپ حالات دیکھیں نا شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے، تو یہ بات تو لکھی ہے اس نے، لیکن آگے لکھو حوالہ درکار ہے. حوالہ درکار ہے، حوالہ اس کو بھی نہیں مل رہا. حوالہ اس کو بھی نہیں مل رہا ہے، مستند حوالہ. تو پہلے تو حوالہ دے، ورنہ یہ تسلیم کرے کہ میں نے یہ بالکل غلط بیان کیا ہے، بغیر حوالے کے بات کی ہے. تو مستند حوالہ نہیں میرا. اس نے پھر فخریہ انداز میں ان چیزوں کا ذکر کیا کہ میرے کافر منگول آبا نے صوفیاء کو ذبح کر دیا تھا، ان کو فیل کر دیا تھا. تو میں نے کہا ترمذی کی آخری حدیث ہے، سنن ترمذی کی بالکل آخری حدیث، ٹھیک ہے، کہ جو کافر آبا پر فخر کرتا ہے، کافر آبا پر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ فخر کرنا چھوڑ دو، ورنہ اللہ کے نزدیک تم اس کیڑے کی طرح ہو جاؤ گے جو گندگی میں پھرتا ہے، گندگی کو لڑکاتا ہے، گندے کیڑے کی طرح تم ہو جاؤ گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اس ایسے شخص کو گندا کیڑا قرار دے رہے ہیں. اللہ. اور یہ اب تک اس بات پر قائم ہے، ابھی تک اس نے اس انداز سے رجوع نہیں کیا. اس نے کئی ویڈیوز میں فخریہ طور پر یہ بات کی ہے، فخر کیا اپنے کافر آبا پر. اور پھر وہ فخر بھی جھوٹا ہے، کیونکہ اس نے کہا کہ ہمارے کافر منگول آبا نے صوفیاء کو فیل کر دیا تھا. میں نے کہا نا، صوفیاء نے منگولوں کو فیل کیا تھا. اچھا، جی بالکل. جہاں ایک طرف مجاہدین جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے تھے، میدان میں سامنے آ کر لڑ رہے تھے، جہاں ان کا کردار ہے، بالکل کردار ہے وہ سلطان رکن الدین بیبرس نے جو منگولوں کی ٹھکائی کی تھی، یہ عین جالوت میں بڑا مشہور واقعہ ہے. اور ان دنوں میں جب یہ فتح اللہ تعالیٰ نے دی تھی مسلمانوں کو، تو پوری دنیا کے مسلمانوں نے خوشی منائی تھی. صحیح. اس وقت سے پھر منگولوں کا زوال شروع ہوا تھا، مارکہ عین جالوت کے بعد. صحیح. تو جہاں مجاہدین کی خدمات ہیں اس حوالے سے ان کا کردار ہے، وہیں صوفیاء کا کردار دوسرے انداز سے تھا. وہ بڑے میٹھے انداز میں، بڑے نرم انداز میں منگولوں کے پاس جاتے اور ان کو دعوت دیتے، ان کو اپنے اپنے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتے.